الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جمعہ کے دن کی فضیلت سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اس میں آج آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ الشورى کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ باتوں کو ذکر کیا ہے. سماج جب اللہ رب العالمین کی ہدایتوں کا محتاج ہو، چاہے انسانیت اسے ماننے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، اخلاقیات جب مفلوج ہو جائیں، ہینڈی کیپ ہو جائیں، اور زبانیں جب آزاد ہو جائیں، اور ذہنوں پر جب قدغن لگانے کی ضرورت پیدا ہو جائے، پابندی لگانے کی ضرورت پیدا ہو جائے، اور انسانی اخلاق جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ دار محسوس نہ کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آسمان ہدایت سے جس چیز کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. ہماری عقلیں، ہماری سوچ، ہماری کوششیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس ہدایت کو ہمارے لیے نازل فرمایا ہے اس میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے. ہم خواہشات کے ٹکراؤ میں، اس کے بہاؤ میں بہہ کر ان ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جسے دنیا نقل کے نام سے جانتی ہے. اللہ رب العالمین نے جن آیتوں کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، جنت میں جانے کے لیے ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ان خواہشات کے سیلاب میں بہتے رہے اور دنیا کی طرح نقل کرنے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کو ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریمہ میں آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انہیں عنایت کی ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہاں پر کہ یہاں اللہ رب العالمین نے دولت کا ذکر کیا ہے. علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ رزق کی جو بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے جو بھی بندوں کو نعمتیں نوازی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اولاد دی ہے وہ بھی روزی ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے تو وہ بھی روزی ہے. تو روزی کی مختلف شکلیں ہیں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نوازا ہوا ہے. والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون. اور اگر کوئی ان کے خلاف ہوتا ہے، ان سے بغاوت کرتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مدد مانگتے ہیں، وہ ظلم کا حساب لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن انتقام لینے کی صورت میں وہ حد سے آگے نہیں بڑھتے. جو اللہ رب العالمین نے لمٹس بتلائی ہے، اگر کسی نے ایک چوٹ پہنچائی ہے تو ظلم کا انتقام لینے میں ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہی ہونا چاہیے. اور جس نے معاف کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے معاف کر دیا یہ اونچی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور ایسے معاف کرنے والے کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. انتقام لینے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے، لیکن ظلم کا جو انتقام لینے کا دائرہ ہونا چاہیے بہت وسیع نہیں ہے، بہت محدود ہے. جتنا جس نے چوٹ پہنچائی ہے اسی انداز میں، جتنا جس نے برا کہا ہے، تانا دیا ہے، اسی انداز میں. زبان کو اگر ہم آزاد کر دیں گے، ہاتھوں اور پیروں کو آزاد کر دیں گے تو ہم مظلوم ہونے کے بعد مظلوم ہوتے ہوئے اس حرکت کو کرنے کے بعد ظالم بھی بن سکتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا جو معاف کر دے سب سے اچھی چیز ہے. اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند فرماتا ہے. ایک موقع پر یہ واقعہ بیان کیا جا چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے.
اب ایک شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے یار غار کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، الفاظ کا انتخاب جو کر رہا ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، ان کے شان کے خلاف الفاظ کا انتخاب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اس کے بعد مسند احمد کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں، بوسم فرینڈ، جو گہرے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے، یا ہم کو معلوم پڑ جائے ہمارے دوست کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اپنے سرغنہ کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے سوچ رکھنے والوں کو سب کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اونچی شخصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں اونچے ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بار ہوا، دو بار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ تیسری بار جب یہ چیز ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر نہ کر سکے۔ روایت میں موجود ہے انہوں نے ان کے بعض جملوں کا، کچھ حصوں کا جواب دیا، اور قرآن کی آیت ہم کو سکھاتی ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا آدمی اپنے حساب سے انتقام لے سکتا ہے، جیسا کہ سورہ الشورى کی آیت رکھی گئی ہے۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ انہوں نے جائز حد تک کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اپنا انتقامی جائز جملہ سنتے ہیں، اٹھ کے اس مجلس سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں ہیں کہ وہ آدمی جب کہہ رہا تھا دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تیسری مرتبہ میں نے کہا اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماجرا پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مرتبہ اس بندے نے تمہاری شان کے خلاف باتیں کہی تھی تو تمہارے ڈیفنس میں اللہ رب العالمین نے فرشتے کو رکھا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے تیسری مرتبہ برداشت نہ کیا، صبر نہ کیا، اس اونچے درجے کو حاصل نہیں کیا اور فوراً جواب دے دیا تو اس مجلس میں فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا ہے، اور جس مجلس میں شیطان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے اگر برکتوں کا حصول ہو سکے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکیں، تو ہم جو اپنی مجلسوں کا آغاز اللہ رب العالمین کے نام سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے قرآن نازل کردہ قرآن کی آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سکینت کو نازل کرے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کا آغاز ہم تیرے نام سے کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن اس کے بعد اگلی ہی کڑی ہم ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اسلام کی صاف ستھری کھلی آیتوں کی مخالفت کرتی ہے۔ نشر کی زبان میں کہوں تو یہ کانوں کی عیاشی ہے۔ اگر ہم کانوں کی عیاشی چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مزاج کو اور دلوں کو فرحت بخشنے کے لیے چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین پر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعے سے اپنی مجلسوں کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑائے کہ اللہ ہم نے تیرے نام سے اس مجلس کا آغاز کیا، اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ہماری فکر آزاد ہے۔ کسی ایک چیز کو روکنے کی وجہ سے بہت سارے جو ٹائٹلز کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کہیں اس ٹائٹل کا انتخاب ہمارے اوپر فٹ نہ آ جائے، معذرت کے ساتھ ایسا کوئی ٹائٹل لگنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کے یہاں پر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن کی صاف آیتوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ یہ آیتیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں۔ جہاں صاف اور صریح طور پر کھلی آیتوں کی مخالفت کی جاتی ہو وہ وقتی طور پر اپنی عزت اور سرخوری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آگے کیا مقدر کر رکھا ہے، تاریخ کے صفحات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں۔ باتیں کہنے اور سننے کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس قوم سے بچائے جس قوم پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قرآن کی آیتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔